بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں کی تسبیح اور رزق کا خزانہ، سچا واقعہ۔ روزانہ صبح شام ایک تسبیح پڑھ لیں، رزق کی بارش ایسی کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں برکتیں آئیں، آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا نور برسے، آپ کے گھر میں فرشتے آئے، تو کم از کم 100 مرتبہ یہ ذکر، یہ تسبیح لازمی پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص پوری رات عبادت کرنے کی مشقت سے عاجز ہے، دولت خرچ کرنے میں بخیل ہے، دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدل ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھے عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اللہ کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کے خیرات سے بھی زیادہ افضل ہے، تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہو؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر اتنا کثرت سے کرو لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ آپ نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، رحمتیں انہیں اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں، ان پر سکینہ یعنی سکونت کا نزول ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بہت مجرب وظیفہ ہے، کسی بھی دن یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی تسبیح جس کو پڑھنے سے آپ کو کیا فضیلتیں حاصل ہوگی، کیا آپ کو اس کے فائدے حاصل ہوں گے۔ بات شروع کرنے سے پہلے میری سب سے التجا ہے، میری بات کو غور سے سینہ گاتا آسانی کے ساتھ آپ میری بات پر عمل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج سب کام چھوڑ کر تسبیح کر لو، خدا کی قسم یہ تسبیح 100 کروڑ کی ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے ہی 10 سیکنڈ میں معجزہ دیکھ لینا۔ 1 کروڑ تو کیا 10 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آج جو میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، یہ وظیفہ پڑھ کر 2 گھنٹوں میں معجزہ دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور تیزی سے وظیفہ ہے، جسے پڑھتے ہی آپ کے مالی معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں ایسا وظیفہ بتائیں جس کا تیز اثر ہو، ہم صبح پڑھے شام کو دولت مل جائے، شام تو بہت دیر کر دی۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں کو منٹوں میں مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے خالی جھولی فوری طور پر بھر جائے گی، آپ کی من کی مرادیں انشاءاللہ فوری طور پر پوری ہوگی۔ ذاتی مکان چاہے، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ کو اپنا بینک بیلنس بھرنا ہے، کروڑ پتی بننی ہے تو یہ پڑھ لو۔ آج جو تسبیح کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جو تسبیح دولت کے لیے بے حد مفید ہے، ان کا وظیفہ کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ہمارے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی؟ لوگ آپ کی خوشی پر ناز کریں۔ ناظرین، میں نے بھی یہ وظیفہ کیا، میں نے خود اس وظیفے کو آزمایا ہے۔ مجھے کسی بزرگ نے 100 سال پرانی کتاب کا یہ وظیفہ بتایا تھا اور کہا، جتنی دولت مانگنی ہے مانگ لینا، بس یہ وظیفہ کر لینا، جو مانگتے جاؤ گے تجھے ملتا جائے گا۔ جب میں نے یہ عمل کام شام ہونے سے پہلے 3 کروڑ کا بندوبست ہو گیا۔ جو میری تمام حاجتیں تھیں وہ بھی اللہ کے فضل کرم سے پوری ہو گئی، میری زندگی خوشحال ہو گئی۔ وقت ضائع کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، آج آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، اس وظیفے کو کسی بھی دن پڑھ لو، اپنی مرضی کی جگہ پڑھ لو، اپنی مرضی کے وقت میں پڑھ لو۔ آج آپ کو اپنے سینے کا راز بتاؤں گا۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے۔ ساری زندگی اگر آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہو، آپ لوگ اپنے دل چھوٹا مت کرنا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہو؟ بہت جلد مایوس ہو جاتے ہو، دل چھوٹا کر جاتے ہو، ہمت ہار جاتے ہو، جلدی ٹینشن میں آ جاتے ہو۔ لیکن آج کا جو وظیفہ آپ لوگوں کو قسمت کے ایسے بدلے گا، آپ لوگ خود یقین نہیں کرو گے۔ گھر میں جھگڑا ہے، پیسوں کی وجہ سے قرضہ ہے، قرض داروں کو جو آپ نہیں دے سکتے کیونکہ پیسہ نہیں ہے، بیماریاں ہی علاج نہیں کیونکہ پیسہ نہیں، شادیاں بچوں کی کروانی ہے، پیسہ نہیں، کیسے شادی کروائیں، گھر کے خرید رہے ہیں، ذاتی مکان کی خواہش ہے، پیسہ نہیں، کیسے ہر کام کریں۔ ہم سب کی زندگی پیسے سے شروع ہوتی ہے،
پر ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ تو صرف پیسوں کے وظائف بتاتے ہو، پیسوں کے متعلق پیسے کے علاوہ تو آپ بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا آپ مجھے خود بتائیں آج کل کے دور میں ہمارا کون سا مسئلہ ہے جو پیسے کے بنا حل ہوتا ہو؟ ہم زندہ دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں پیسہ چاہیے، ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں پیسہ چاہیے۔ معاف کیجئے گا لیکن ہر جگہ ہمیں پیسہ ہی چاہیے۔ آج کے دور میں کوئی چیز پیسے کے بنا نہیں، اور اوپر سے شدید مہنگائی، لوگوں کی آمدنیاں بڑھنی گھٹتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح کے معاملات ہیں تو کیا کریں؟ غریب بھائی بہن پریشانیوں میں دن بدن پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اسی لیے اپنے تمام دکھی غریب بہن بھائیوں کے لیے آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اس وظیفے کو جب بھی میں پڑھتا ہوں، اگر مجھے اپنے جائز مقاصد کے لیے، مطلب ایسا نہیں مجھے اپنی کوئی عیاشیوں کے لیے پیسہ چاہیے تو مجھے مل جاتا ہے یا نہ میں مانگا ہے۔ مجھے اپنے جائز مقاصد کے لیے، حاجت کے لیے جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑے، یاد رکھے گا آپ کو ناجائز مقصد کے لیے نہیں مانگا۔ آپ کو میں کیا مثالیں دوں گا؟ کوئی گناہ کے کام کرنے ہو، ان پیسوں سے تو آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ آپ کو اپنے کوئی جائز حاجت پوری کرنی ہو، مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کو اپنا ذاتی گھر چاہیے تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ کا کاروبار ہے، آپ حلال روزی کماتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ مجھے اپنی دکان کے لیے مثال کے طور پر 20 لاکھ چاہیے، مجھے اس کام کو بڑھانا ہے تو آپ اس کے لیے وظیفہ پڑھ لیں۔ گھر کے معاملات خراب ہیں، گھر کے اخراجات کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، ان اخراجات کے لیے آپ پیسے مانگ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد تو جو آپ کی جائز حاجات ہیں، آپ نے بچوں کو شادیاں کروانی ہے، ان کے لیے پیسے مانگ لیں۔ بیماریاں ہیں، ان کے لیے علاج کے لیے پیسہ چاہیے۔ جو جائز چیزیں ہیں، جو جائز آپ کے حاجات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کے لیے پیسہ مانگ لیں۔ اب یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے، آپ کی واقعی کوئی چیز حاجت ہوگی، جائز مراد ہوگی، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ اپنے آنکھوں سے اپنے مقصد کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے، معجزہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ کے تمام حاجات پوری ہو جائے گی۔ سب کچھ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، سب کچھ دینے والی ذات جو ذات صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ انسان کیا کسی کو کچھ دے سکتا ہے؟ اللہ پاک آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ نوازیں گے۔ آپ لوگ اگر اس وظیفے کو پڑھیں، اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو گے، اللہ پاک 10 لاکھ روپے عطا کر دیں گے۔ مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، اور آپ لوگ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھیں گے، دلوں میں وسوسے رکھو گے، پتہ نہیں ہمارا کام بنے گا نہیں، ہماری حاجت پوری ہوگی نہیں، ہمیں پیسہ ملے گی یا نہیں، اس طرح کی سوچ رہو گی تو کبھی بھی کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ دلوں میں وسوسے مت رکھو۔ اب یہ وظیفہ آپ لوگوں کو اپنے گھر میں ہو، یہ ضروری نہیں آپ پاکستان میں ہو یہ وظیفہ پڑھو گے نہیں، اب دنیا کے جس بھی کونے میں ہو، جس گاؤں میں ہو، جس گلی میں ہو، موجود ہو، آپ لوگ وظیفے کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، کوئی بھی جگہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چاہے آپ لوگ گھر میں پڑھ لو، چاہے دکان میں اپنے مرضی کی جگہ پہ پڑھ لو، کسی بھی دن اپنے مرضی کے وقت پڑھو، جتنے بھی دن پڑھنا ہے اپنے مرضی سے پڑھتے رہو۔ محترم ناظرین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی، اس کے احسان پر اس کے لیے شکر ہے، اس کی توفیق نوازش پر آسمان کی گرج اس کی تسبیح تعریف کرتی ہے، فرشتے بھی اس کی خوف سے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی تسبیح حمد و ثنا نہ کرتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مومن کے لیے اللہ کی انسیت، اس کا ذکر ہے۔ تسبیح ہم سے حاصل ہونے والی دلی تسکین سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا وسیع علم رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ تسبیح ذکر کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈر اور خشیت رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے، آپ اللہ سے ڈریں اور یقین رکھیں آپ اس سے ملنے والے ہیں۔ آپ اس کا ذکر کرو، تسبیح کرو، اس کا شکر ادا کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں، فرمانے باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کے طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔
اے امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں اور اس کے ذکر سے افضل کوئی ذکر نہیں، کوئی اس کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ مردے کی سی ہے، بلکہ ذکر کرنے والوں کا مقام اتنا بلندی تک پہنچ جاتا ہے، ان کا رب اپنے فرشتوں میں ان پر فخر محسوس کرتا ہے۔ مومن کی زندگی میں اس کا بہترین رفیق اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ صبح و شام سوتے جاگتے، سفر حضر، کھاتے پیتے، ہر حال میں اس کا ہدم ہوتا ہے۔ سچا ذکر کرنے والا وہی ہے جس کا عمل آپ نے رب کی اطاعت میں ہوتا ہے، وہ اپنے تمام اوقات حالات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا جب اس نے فرمایا۔ ترجمہ: جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں، آسمان زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پروردگار، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچاؤ۔ تسبیح عظیم ترین ذکر میں سے ہے۔ تسبیح کا ذکر قرآن مجید میں 80 سے زیادہ مرتبہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے 7 سورتوں کی ابتداء ذکر سے کی ہے۔ اس نے اپنی ذات کے لیے خوبصورت ناموں، بلند صفات کو ثابت کیا ہے، ان کے ساتھ اپنے تسبیح کو جوڑا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات، ہر عیب سے سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا۔ خدا ان لوگوں کی شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ تسبیح ہر اس چیز سے رب کی تصنیع کو شامل ہے جو اس کے جلال کمال کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذات، ناموں و صفات میں کمال سے متصف ہے۔ عیبوں، کمیوں، ان چیزوں سے پاک ہے جو اس کے جلال کے شایان شان نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، مبارک ہے۔ فرشتوں، روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کا رب ہے۔ وہ پسند کرتا ہے اس کے بندے اس کی تسبیح کریں، اور فرشتے اپنے ذمے بڑے عظیم کاموں کے باوجود رات دن تسبیح کرتے ہیں، اس سے سست نہیں پڑتے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ کرتا ہے تو عرش اٹھانے والے فرشتے تسبیح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آسمان والے فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ تسبیح اس دنیاوی آسمان والے باشندوں تک پہنچ جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اس کے حکم کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا حکم قبول کرتے ہیں، اس کی اطاعت بجا لاتے ہیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے رسولوں، نبیوں کی بات ہے تو تسبیح ان کا ذکر ہے، مشکلات کے وقت ان کی جائے پناہ ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کی ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا دے تاکہ بہت زیادہ تسبیح کرنے پر ان کی مدد کریں۔ انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرے وزیر یعنی مددگار مقرر فرما، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری قوت کو مضبوط فرما اور اسے میرے کام میں شریک کر تاکہ ہم تیری بہت ہی تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے عبارتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں رحمان کی پاکیزگی بیان کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کرتے تو آپ نے رکوع سجود میں لمبی تسبیح کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور پر سوار ہوتے تو فرماتے، سبحان اللہ العظیم سخر لنا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اسے ہمارے قبضے میں دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وادی میں اترتے تو بھی تسبیح کرتے، جب کوئی تعجب خیر چیز دیکھتے تو تسبیح بیان کرتے، جب آپ نے بستر پر جاتے 33 مرتبہ تسبیح کرتے، جب آپ پر مشرکین کی اذیت بڑھ گئی، غم نے آپ کو گھیرا، آپ کا سینہ تنگ ہو گیا، تو آپ کے رب نے آپ کو اپنے رب کی بکثرت تسبیح کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ کا سینہ کشادہ ہو جائے،
آپ سے آپ کی پریشانی غم دور ہو جائے، فرمانے باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: ہم جانتے ہیں ان باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے ہیں اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو۔ تسبیح سے آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کے آنکھوں میں ٹھنڈک حاصل ہوگی اور آپ کے سینے کو کشادگی حاصل ہوگی، اور آپ کا رب آپ کو دنیاوی اخروی اجر سے نوازے گا تاکہ آپ خوش ہو جائے، فرمانے باری تعالیٰ ہے۔ پس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو۔ سورج نکلنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح تحمید کیا کرو، رات کے ساعت اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور دن کے اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ تسبیح کی یہ عظیم فضیلت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچا چکے، امانتیں ادا کر دیے، لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں جوخ در جوخ داخل ہونے لگے، آپ کے رب نے آپ کو موت کے نزدیک ہونے کی خبر دی۔ آپ کو حکم دیا اپنی زندگی کا اختتام اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے کریں۔ صدیق بنت صدیق رضی اللہ عنہما فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات سے پہلے اس دعا کا بکثرت ورد کیا کرتے تھے: سبحانک اللہم بحمدک استغفر اللہ و اتوب الیک۔ محترم ناظرین، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے لیے کمال جمال کا اقرار کرتے ہیں، اس کی اطاعت عظمت کے سامنے جھکتے ہوئے تسبیح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا جو لوگ آسمان و زمین میں ہیں خدا کی تسبیح کرتے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی سب اپنی نماز تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں۔ 7 آسمان اور اس کے باشندے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، سیارے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، زمین اپنے پہاڑوں، سمندروں، ریت کے ذروں، درختوں کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، بلکہ ہر طرح خشک چیز، زندہ مردہ، بلکہ پورے علوی سلفی کائنات زبانی حال سے سب سے بڑی بلند بالا ذات کی تسبیح بیان کرتی ہے، فرمانے باری تعالیٰ ہے۔ 7 آسمان، زمین، جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بردبار غفار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو جمادات کی تسبیح سنائی، جسے درخت کے تنے کا رونا اور آپ کے ہتھیلیوں میں کنکریاں کا تسبیح کرنا۔ ترمذی میں جناب حضرت عبداللہ بن روایت فرماتے ہیں، نبی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ہم کھانے کی تسبیح سن رہے تھے، بے جان مخلوقات آپ نے خالق کی تسبیح گنگناتے تو ہم مومنوں کی جماعت کا حال کیا ہونا چاہیے، فرمانے باری تعالیٰ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اہل ایمان خدا کا بہت ذکر کیا کرو، اے اہل ایمان خدا کا بہت ذکر کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن عظیم میں برکت دی اور مجھے اور آپ کے اس آیات اور حکمتوں سے فائدہ پہنچائے۔ میں وہی کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ لوگ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ہر گناہ خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اسی سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں، غور سے سن لیجئے یا کسی جگہ لکھ لیں تاکہ آپ کے پاس محفوظ رہے۔ آپ لوگ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جب بھی وظیفہ شروع کریں 1 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود ابراہیم پڑھ لیں اور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا درود پاک آپ کو یاد ہو 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، لیکن سکون سے بیٹھ کر عمل کرنا۔ 40 سیکنڈ میں آپ یہ عمل پورا کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگ جائے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ برکت فضیلت ہے۔ درود پاک پڑھ کر جو دعا مانگی جائے، جو وظیفہ پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام عبادات میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھنا پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی یہی حکم دیتا، وہ بھی آپ پر درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دعاؤں میں قبولیت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے،
جو شخص دن میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیں گے، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا، اس کے نام اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ محترم ناظرین، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے کیونکہ درود پاک پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ آئیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین، اب آپ نے سب سے پہلے سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ درود پاک پڑھیں ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے بعد فوراً آپ کو سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مرتبہ جب سورہ اخلاص پڑھی تو اس کے فوراً بعد آپ لوگ اسی وقت ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ لوگوں نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، پھر ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی۔ جس ترتیب سے بتا رہا ہوں بالکل بھی تبدیلی نہیں کرنی۔ سورہ کوثر جب پڑھ لو تو آپ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ان وظائف کو آپ کو پڑھنا ہے۔ اس طرح وظیفے کو آپ نے 100 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے، تو آپ نے پورے دن میں کم از کم 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ ضرور پڑھنا ہے۔ یہ ذکر اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین ذکر ہے۔ اس کلمے کا 100 بار ذکر کرنا گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ وہ 2 کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو آپ کو بھی اس کلمے کی ایک تسبیح ضرور پڑھیں، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام۔ جب اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں تو آخر میں وہی درود پاک پڑھے گا جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک سے ایک حاجت ہو، 100 حاجتیں ہوں، 100 پریشانیاں ہوں، ان کے لیے دعا مانگ لیجئے۔ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، آپ کی کیسی غیبی مدد ہونا شروع ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاک بارگاہ الہی میں غیبی خزانے عطا کریں اور ہمارے تمام پریشانی دور کریں، ہمارے تمام حاجات پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا کرے، بے گھر لوگوں کو اپنے گھر عطا کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کریں۔ یا اللہ پاک ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا، ہمیں اللہ 5 وقت نماز پکا سچا مسلمان بنا، دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کے توفیق